بیٹا، اڑنے کے لیے زمین پر جب پاؤں رکھتے ہیں تو پورا زور لگاتے ہیں، اور پھر جب پیروں سے اوپر چلے جائیں تو اپنا پنکھ پھیلا لیتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ اپنے پنکھ اوپر نیچے کرتے ہیں۔ یہ تو بہت آسان ہے مما، میں اس بار اڑ لوں گا، اور دیکھنا میں آپ سے زیادہ تیز اڑ کے دکھاؤں گا۔ وہ ماما چڑیا اپنے بیٹے کو ایسے اڑنا سکھا رہی تھی۔ چڑیا کا بیٹا بنٹی ابھی چھوٹا تھا، ماما چڑیا کو بہت فکر تھی اس کی۔ اسے یہ فکر تھی کہ وہ جلد سے جلد اڑنا سیکھ جائے۔ مما مما، میں ایک اور ٹرائی کروں؟ بیٹا ضرور کرو، لیکن اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ نیچے گرنے والے ہو تو ندی کی دشا پہ نہ جانا، کسی پیڑ پہ جا کے بیٹھ جانا۔ پھر چڑیا کا بیٹا آہستہ آہستہ سے اوپر اڑتا ہے۔ اس بار وہ کافی بہتر اڑ رہا تھا، وہ پیڑ سے کافی اوپر چلا جاتا ہے۔ میں نے کر لیا، میں نے کر لیا، میں اڑ گیا۔ اڑنے میں تو بہت مزہ آتا ہے، اور سب چیزیں نیچے دکھائی دیتی ہیں۔ ویسے تو یہ انسان لوگ اتنے بڑے دکھائی دیتے ہیں، لیکن اوپر سے یہ چھوٹے چھوٹے دکھتے ہیں۔ آج ماما بہت خوش ہوں گی۔ چھوٹا بنٹی اڑتے اڑتے ایسے ہی من میں خود سے باتیں کر رہا تھا، اور وہ باتیں کرتے کرتے دوسری اور چلا جاتا ہے۔ آج میرے بیٹے نے اڑ لیا، آج تو اس کی پہلی اڑان ہے، میرا بیٹا کتنا سندر لگ رہا ہے، اب میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے۔ چڑیا ایسے خود سے باتیں کر رہی تھی، وہ یہ نہ جانتی تھی کہ اس کی یہ خوشیاں زیادہ دیر تک نہیں ہیں، کیونکہ جھاڑیوں میں چھپا ہوا شکاری اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ شکاری اپنا بندوق چلاتا ہے۔ چڑیا کی قسمت میں شاید یہی تھا، نشانہ ٹھیک چڑیا کے سینے میں لگتا ہے، اور چڑیا اپنے سارے سپنے، اپنی ساری خوشیاں اور وہ باتیں جو اپنے بیٹے بنٹی سے کرنا چاہتی تھی، ساتھ ہی اپنے دل میں لیے مر جاتی ہے۔ میں پیچھے سے جا کر ماما کو ڈرا دوں گا اور خوب ہنسوں گا۔ ماما کو تو وشواس ہی نہیں آئے گا جب میں دوسری دشا میں جا کے ماما کو اڑ کے دکھاؤں گا۔ چڑیا کا بیٹا اپنے من میں ایسا سوچتے ہوئے واپس لوٹتا ہے، مما مما، میں آ گیا۔ پرنتو جیسے ہی بنٹی اپنی ماما کو چھوتا ہے تو اس کی ماما تو خون سے لت پت پڑی تھی۔ مما مما، میری مما، یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کو یہ چوٹ کیسے آ گئی؟ مما مما، بولو نا۔ دیکھو، میں نے اڑنا سیکھ لیا ہے، آپ مجھے ایسے اڑنا دیکھنا چاہتی تھی نا۔ مما اٹھو، دیکھو۔ اس کی ماما کیسے جواب دے پاتی، اسے تو اس کی ظالم شکاری نے اتنا سمے بھی نہ دیا کہ وہ اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھ سکتی۔ شام ہو جاتی ہے، بنٹی شام تک بیٹھا اپنی ماما کے اٹھنے کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ پھر ایک بوڑھی چڑیا کا گزرتے ہوئے بنٹی پر دھیان جاتا ہے۔ وہ بوڑھی چڑیا بنٹی کے پاس آتی ہے۔ بیٹے کیا ہوا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آنٹی دیکھے، میری ماما اٹھ نہیں رہی، کسی ظالم شکاری نے میری ماما کو مار دیا ہے۔ بیٹا چپ کر جاؤ، اگر ایسے روتے رہے تو زندگی کا یہ سفر کیسے گزرے گا؟ ہم ماما بابا کو ایک نہ ایک دن اپنے بچوں کو چھوڑ کر جانا ہی ہوتا ہے، کوئی پہلے چلا جاتا ہے اور تو کوئی بعد میں۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ بیٹا شام ہو گئی ہے، آپ گھر چلے جائیں، کیونکہ آپ کے لیے یہاں ہر طرف خطرہ ہی خطرہ ہے۔ اپنی ماں کے بغیر جینے کا حوصلہ پیدا کریں، اب آپ کی ماما کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گی۔ یہ کہہ کر بوڑھی چڑیا چلی جاتی ہے، اور بنٹی بھی روتا ہوا اپنے گھر کو لوٹ جاتا ہے۔ رات کو تو بنٹی کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی،
کیونکہ آج اس کا پہلا دن تھا۔ وہ اس سے پہلے اکیلا کبھی بھی گھر میں نہیں رہا تھا، وہ تو اپنی ماما کے پنکھوں میں چھپ کر سویا کرتا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، اس کی ماما کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ جاتا ہے۔ روتے روتے ہی صبح ہو جاتی ہے۔ اب بنٹی بھی کچھ سنبھل گیا تھا، وہ یہ جانتا تھا کہ زندہ رہنے کے لیے بھوجن بہت ضروری ہے، لیکن ابھی اسے بھوجن کی کھوج کرنے نہیں آتی تھی۔ بنٹی اپنے پڑوسی کالو کوے کے ہاں جاتا ہے۔ بنٹی چپ کر جا بیٹا، ہمیں رات میں ہی پتہ لگ گیا تھا آپ کو بھوک لگی ہوگی، بیٹے یہ لو دانا کھا لو۔ آنٹی میں بھوکا تو ہوں، پرنتو میں خود بھوجن کی تلاش میں جانا چاہتا ہوں، مجھے بھوجن کھوجنا نہیں آتا، آپ پلیز میرے ساتھ چلیں گی؟ بنٹی بیٹا ابھی آپ چھوٹے ہیں، ہمیں تو بھوجن لینے دور دور تک جانا پڑتا ہے، ہم آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے، ہماری رفتار بہت تیز ہے اور آپ کی بہت آہستہ ہے۔ کل میری ماما نے تو مجھے اڑنا اچھے سے سکھا دیا تھا۔ آپ ایسا کریں کبوتر یا طوطے کے پاس چلے جائیں، طوطے کی رفتار آپ کی رفتار کے جیسی ہے۔ بنٹی کچھ بولے بنا وہاں سے اڑ جاتا ہے۔ ارے بنٹی کیسے ہو، کیسے آنا ہوا؟ انکل آپ کو پتا ہے میری ماما اب اس دنیا میں نہیں ہے، مجھے بھوجن کی کھوج کرنے جانا ہے، آپ پلیز مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ وہ بیٹا میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ ایسا کرو طوطے کے ساتھ چلے جاؤ۔ پھر بنٹی وہاں سے بھی اڑ کر طوطے کے پاس چلا جاتا بیٹا ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا آپ کی مما کا سن کر، پرنتو بیٹا ہم طوطے تو لال مرچی کھاتے ہیں اور وہ آپ کھا نہیں سکتے ہو کیونکہ وہ تو بہت کڑوی ہوتی ہے۔ انکل آپ مجھے ساتھ لے جائیں، آپ لال مرچی کھا لینا، میں اپنا دانا ڈھونڈ لوں گا۔ بیٹا مجھے آپ سے پوری ہمدردی ہے پر میں ایسا نہیں کر سکتا، میں لال مرچی کسان کے کھیت سے لے کر آتا ہوں اور اگر آپ ساتھ ہوں گے تو ہم پکڑے جائیں گے اور ہم شکاری کے ہاتھ مارے جائیں گے۔ ایسا کہتے ہوئے وہ طوطا وہاں سے اڑ جاتا ہے۔ وہی بوڑھی چڑیا جو بنٹی کو پہلے ملی تھی وہ یہاں آ جاتی ہے۔ اس نے پیچھے بیٹھے طوطے اور بنٹی کی ساری باتیں سن لی تھی۔ بیٹا میں نے آپ سے کہا تھا نا یہ جنگل بہت ظالم ہے، صرف انسانوں کو نہیں ہم پنچھیوں کو بھی اپنی اپنی چنتا ہوتی ہے، سب کا گھر پریوار ہے، کسی کا پیٹ بھرے گا تب بھی کسی کو آپ کی فکر ہوگی۔ پر آنٹی یہ سب تو میری ماما کے بہت اچھے دوست تھے۔ کیونکہ آپ کی ماما ان کو بھوجن کھوج کے دیتی تھی، ان کا راشن ختم ہوتا تھا تو آپ کی ماما ان کو اپنے پاس بلا لیتی تھی، ان کو آپ کی ماما سے مطلب تھا، اس لیے وہ دوست تھے، اور اب آپ ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے اس لیے وہ آپ کو لے کر نہیں جانا چاہتے۔ اس دنیا میں اپنا کام خود ہی کرنا پڑتا ہے، ایک ماں باپ بھی ہوتے ہیں جو آپ کا کام خوشی خوشی کر دیتے ہیں، اگر ایسے ڈرتے رہو گے تو بھوکے مر جاؤ گے، اس لیے ہمت پکڑو۔ چلو آج کے دن میں آپ کے ساتھ مدد کر دیتی ہوں، کل کو آپ نے اپنا کام خود کرنا ہے۔ پھر وہ بوڑھی چڑیا بنٹی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور اسے بھوجن کی کھوج کے کچھ اصول بتا دیتی ہے۔ پیارے دوستو، ماتا پتا کے بغیر زندگی بہت مشکل ہوتی ہے، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ دوستو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہے؟ اگر اچھی لگی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، مزید ایسی کہانی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔